الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست ہے، تو ایسی قوم نہیں پائے گا جو ایمان رکھتی ہو اللہ اور قیامت پر، پھر وہ محبت کرے ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ وہ مخالفین ان کے باپ ہوں یا ان کے فرزند ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبہ والے ہوں۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا دین اور اس کے رسول ہر میدان میں ضرور غالب ہوں گے۔ تیغ و ثنا کی جنگ ہو یا حجت و برہان کا معرکہ، کامیابی کا صحرا اہل حق کے سر پر ہی سجایا جاتا ہے۔ اس آیت میں بڑی صراحت سے وضاحت اور حقیقت کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ اس دعوے میں سچے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت پائی جائے۔ جس طرح پاک اور پلید پانی ایک برتن میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، بڑی حسین مثال دی ہے قرآن نے آج کی صحت مبارکہ میں۔ فرمایا ایک برتن ہو، اسی برتن میں پلید پانی بھی ہو اور پاک بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی برتن ہے، اسی کے اندر پاک پانی بھی ہو اور اسی کے اندر پلید پانی بھی ہو۔ فرمایا اسی طرح جس طرح یہ دونوں پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی محبت یہ بھی ایک دل میں نہیں رہ سکتی۔ یا تو اللہ رسول کی محبت ہوگی یا پھر ان کے مخالفوں کی محبت ہوگی، دونوں محبتیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ پانی برتن میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح نور ایمان اور دشمنان اسلام کی دوستی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو شخص ایمان کا دعوے دار ہے اور کفار و منافقین کے ساتھ بھی دوستی کے تعلقات رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کریم کے دشمنوں سے، خواہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہو، جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے خواہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ہر قسم کے تعلقات منقطع کر دیتا ہے۔ اور ان میں سے چند قریبی رشتوں کا صراحتاً ذکر فرمایا۔ اولاد کو اپنے والدین سے محبت بھی ہوتی ہے اور ان کا ادب اور لحاظ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر باپ دین کا دشمن ہو تو بیٹا اس کی پرواہ تک نہیں کرتا، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مد مقابل ایک وقت آپ کا باپ ہے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کے مقابلے میں آیا اور میدان جنگ کے اندر مقابلے میں آیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں وہ جنگ فتح ہو گئی۔ بڑا طویل وہ واقعہ ہے، میں نے صرف جو موضوع کے ساتھ بات اٹیچ ہے اسے کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، حضرت ابو بکر صدیق پاک کے بیٹے نے۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے تو بیٹھے بیٹھے بات ہوئی کہ ابا جی آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ میری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آئے تھے اور میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا؟ فرمایا وہ تو تھا جس نے چھوڑ دیا تھا، اگر میری تلوار کے نیچے اس دن تو ایک بار بھی آ جاتا، میں نے بیٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں تھا، دشمن رسول سمجھ کر تجھے واصل جہنم کر دینا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اور قرآن کی اس آیت مبارکہ پہ عمل کرنے والے کو صداقت کا تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے رشتوں کو نہیں دیکھا کہ یہ میرا قریبی رشتہ ہے، دیکھا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رشتوں کو وہ نہیں دیکھتا۔ اور ہوتا کیا ہے، اگر باپ دین کا دشمن ہو بیٹا اس کی پرواہ تک نہیں کرتا،
اسی طرح باقی بھی رشتے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کریم کی محبت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا جب غلامان مصطفیٰ بدر و احد کے میدانوں میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے صف آرا ہوئے تو جو بھی ان کا مد مقابل بنا انہوں نے بلا تعمل اس کو خاک و خون میں ملا دیا اور ایک ہی نعرہ لگایا، جو اللہ رسول کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے۔ تو بعین ہی اسی طرح آج بھی یہی کیفیت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے ہی ہم سے راضی رہیں، تو یہ ناممکن چیز ہے۔ جیسے پاک اور پلید پانی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اللہ رسول اور ان کے دشمنوں کی محبت ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، اسی طرح آج اگر ہم لاکھ کوشش کریں کہ بس سارے ہی راضی رہنے چاہیے تو سارے راضی نہیں ہوتے۔ بس اللہ اور اس کا رسول راضی رہے، وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں چاہے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں تو ان کی پرواہ نہیں کرنی، چونکہ حقیقی ہمارا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، رازق ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والی ذات وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے تمام تر معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کریں، اور اسی میں ہماری خیر خواہی ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ الحمدللہ ماہ مقدس رمضان المبارک شریف کی یہ مقدس گھڑیاں خالق نے عطا فرمائی، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ اور اللہ رسول سے محبت کا والہانہ انداز میں اس کا اظہار کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کی